ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس ضحا خاتم الانبیاء، آپ کے سر پہ لاکھ کا تاج ہے، آپ ہی کو فقط فخر معراج ہے، آپ شمع حرم، آپ شمس ضحا خاتم الانبیاء، آپ شمس ضحا خاتم الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا سو یاد رہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اگلے سال میں آپ کے درمیان ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ ہم آج جو بات کریں گے وہ اس رات کی بات کریں گے جہاں رزق بتا دیا جاتا ہے، جہاں پیدائش بتا دی جاتی ہے، جہاں وفات بتا دی جاتی ہے۔ کل میں آپ کے درمیان ہوں گا یا نہیں میں نہیں جانتا، اگلے سال یہ محفل ملے گی یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میں اس محفل کو کنڈکٹ کر رہا ہوں، یہاں موجود ہوں، آپ سب کے درمیان ہوں اور ان تمام مہمانان کے درمیان ہوں جو اس رات کی فضیلت پہ بات کریں گے، اس رات کی اہمیت پہ بات کریں گے۔ نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں۔ جو آ گیا اسے جانا ہے، آنے اور جانے کے بیچ کھانا رکھا گیا ہے، اس کا رزق رکھا گیا ہے، اس کی سانسیں رکھی گئی، ان سب کا تعین آج ہو جائے گا۔ آج پتہ چل جائے گا، ہمیں نہیں لیکن آج ہو جائے گا پتہ اس بات کا کہ کیا ہم کل اگلے سال ہوں گے، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے، کتنے نہیں ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہی ملک میں ایک اندوناک حادثہ ہوا، حادثات ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک اندوناک حادثہ ہوا اور 45 افراد اس میں جان سے گئے، کسی کو نہیں پتا تھا۔ پچھلے سال ہو سکتا ہے انہوں نے اسراء کی عبادت کی، پچھلے سال ہو سکتا ہے انہوں نے بہت کچھ اور پلان کیا، لیکن جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، زندگی اور موت کے بیچ رزق ہے جو آپ کو ہر صورت ملتا رہتا ہے۔ آج میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، سب سے پہلے بلال قطب صاحب تشریف رکھتے ہیں، السلام علیکم۔ مفتی شہریار داؤد صاحب ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ ثروت عسکری صاحبہ ہیں، السلام علیکم۔ اور فرحانہ اویس صاحب ہیں، السلام علیکم۔ آپ نے ابھی جو نعت رسول مقبول سنی تھی وہ معروف ریاض کی تھی، شکریہ ہے۔ نا راشد صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، زارا رشید ہیں یہاں پہ، اور مہوش اور بینا، السلام علیکم آپ سب۔ آپ سے شروع کرتے ہیں بلال بھائی، اس کے بعد مفتی صاحب کی طرف آئیں گے، پھر تمام فرحانہ صاحبہ کی طرف، ثروت صاحبہ کی طرف۔ آج کی شب اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ ہم اس رات میں شامل ہیں؟ جو رمضان ہے اس کی آمد کیونکہ ابھی ہے، تو رجب کو اللہ نے کا مہینہ کہا گیا، لیکن رجب میں ہے معراج۔ جب میں نعت سن رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا رجب ہے اللہ کا، لیکن معراج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شعبان جو ہے وہ رسول کا مہینہ کہا گیا، لیکن اس میں اللہ جو ہے وہ آسمان دنیا پر آتا ہے، اور یہ جو آسمان دنیا یہ پہلا آسمان ہے۔ اس پہ دونوں روایتیں ہماری ماں سیدہ عائشہ نے بھی کی ہیں، اور حضرت امام علی کرم اللہ کی روایتیں بھی اس پہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہماری ماں سیدہ کہتی ہیں کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی، تو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب ہو گئی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے،
اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ شاید ان کی جان رخصت نہ ہو گئی ہو، وہ ہل نہیں رہے تھے بالکل۔ تو میں نے ان کی پاؤں کی انگلی کو ہلا کر دیکھا، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آج کیوں اتنا لمبا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 15 کی یہ شب جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان پر آتے ہیں، اور کہا کہ اچھا ایسا ہے تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اماں عائشہ کو کہا رسول نے کہ کیا دعا کروں؟ کہا میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری جو دیکھی ہوئی اور جو اندیکھی لرزشیں ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ محمد نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ سے کہ اللہ تو عائشہ کی جو دیکھی اور جو اندیکھی لرزشیں اس کو معاف فرما دے۔ یہ وہ رب ہے جس کے آج فیصلے ہوں گے، لیکن میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں یہ فیصلے ہوں گے آج اس بنیاد پہ کہ آج اس شب کے در پہ کھڑا ہو کے کون دستخط دے گا اور خدا سے کہے گا کہ اللہ تو بلانے والا ہے اور میں حاضر ہوں، مجھے زندگی میں یہ معاملات ہیں، تو بہتر جانتا ہے، تو دے گا تو میں راضی، تو نہیں دے گا تو میں راضی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، شب برات، لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برات کہتے ہیں چھٹکارے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین چھوٹ دے دیتا ہے، معاف کر دے دیتا ہے، چھٹکارا دے دیتا ہے۔ عتیقم من النار و عتیقم من النفاق والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے جو اس سے معافی طلب کرتا ہے۔ شب برات رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم اس کا ادراک اور احساس نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ چونکہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، تو اس دنیا میں جو ظاہری چیزیں ہیں ہم انہی کو دیکھ کر کے ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے اس بڑا خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بندوں کے رزق کا تعین کر دیا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رات میں جو کوئی اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے، اسے اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہی خوش نصیب ہے، اور یہ بات ہوتی ہے توفیق سے۔ حضرت کوئی ایسا بھی بد نصیب ہو سکتا ہے جو ان باتوں سے محروم رہ جائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کئی روایات موجود ہیں کہ ایک روایت میں 6 افراد، ایک میں 10 افراد، یعنی جو اپنے والدین کا نافرمان، جو نجومی ہے، کاہن جسے ہم کہتے ہیں، جو عادی حرام کاری کرنے والا ہے، جو عادی شراب خور ہے، شرابی ہے، ان لوگوں کی، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، یہ وہ بدبخت ہیں جو اگر سچے دل سے توبہ نہ کر لیں اس وقت تک اللہ رب العالمین ان کے لیے مغفرت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ ان دو لوگوں کا شامل کروں آپ کی اجازت سے؟ ایک وہ شخص جس پہ حدیث میں لکھا جو اپنے کندھے پہ کپڑا ڈال کے چلتا ہے، یعنی کہ تکبر کے ساتھ جو چلتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ شخص دیکھیے صاحب، اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی دین اور کسی مذہب کا، کسی طرح بھی، کہا جو لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے خدا اس کو اس شب معاف نہیں کرے گا۔ ایک چیز بڑی پیاری مجھے اس پر یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مانگ، کیا مانگتی؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی جانب بہت خوشی کے ساتھ دیکھا اور پوچھا، یا رسول اللہ کچھ بھی مانگ لوں؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ کچھ بھی مانگ لیں۔ کہا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ابا جان کے پاس جاؤں، ابا جان سے پوچھاؤں کہ میں آپ سے کیا مانگوں، کہ آج تو دریا رحمت جوش پر ہے۔ ارشاد فرمایا جا اپنے والد سے پوچھ کر آ جا۔ گئے، آپ گئیں، ابا جان آج رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ کچھ بھی مانگ لے عطا کروں گا۔ کہا کیا واقعی ایسا کہا ہے؟ کہا جی ایسا ہی کہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جاؤ رسول اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو معراج کی شب اللہ رب العالمین سے ملاقات فرمائی تھی آپ نے، وہ گفتگو تو یا رسول اللہ اس کے اندر سے کئی راز اور نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، کوئی ایک راز کی بات ارشاد فرما دیجیے۔ امی عائشہ صدیقہ آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان فرماتے ہیں کہ کوئی ایک راز کی بات آپ ارشاد فرما دے جو آپ کے اور رب کے مابین ہوئی۔ سرکار علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ایسا سوال ابو بکر ہی کر سکتا ہے، یہ صدیق کا ہی حصہ ہے۔ ارشاد فرمایا تو سنو، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ انعام اس رات میں دیا تھا
शबे मेराज को, कि जो कोई शख्स अपने भाई का दिल खुश करने में, दिल जोड़ने में कामयाब हो गया, वो कतई जन्नती हो गया। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने ये वाक़या सुनकर, ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह, अब्बा जान ने ये भी कहा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात बताएं मुझे भी आकर के बताना, तो मैं जाऊँ अब्बा को बताने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त पा करके वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से निकली और अब्बा जान के पास पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक़ से कहती हैं, अब्बा जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जो कोई मोमिन मुसलमान अपने मुसलमान भाई का दिल जोड़ने में कामयाब हो गया, दिल का जोड़ने में, खुश करने में कामयाब हो गया, वो कतई जन्नती हो गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ये सुन करके रोने लग गए। अम्मी आयशा कहती यार अब्बा जान खुशखबरी की बात सुनकर आप रो रहे। इरशाद फरमाया, बेटा तुमने इस बात के दूसरे पहलू पे गौर नहीं किया कि रसूल ने फरमाया कि जो कोई मुसलमान का दिल खुश करने में कामयाब हो गया तो वो कतई जन्नती हो गया। तो जिसने मुसलमान का दिल तोड़ दिया तो वो क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुसलमानों का दिल जोड़ने वाला बनाए, तोड़ने से बचाए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद जब आऊँगा तो सरवर साहिबा और फरहान साहिबा और बिलाल साहब की तरफ आऊँगा, आप दोनों की तरफ भी आऊँगा। मैं ना तो इस बात का दावा करता हूँ कि मेरे बयान में कोई ताकत है, इल्म के मामले में इंतहाई कमज़ोर आदमी हूँ। अल्लाह ताला मेरी नीयत को समझते हुए मुझे ताकत दे और हम सब की ये जो महफ़िल है उसको अपनी बारगाह में कबूल करे। लेकिन मैं हर उस बात में खुश हूँ जिसमें मेरा रब खुश है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो मेरा रब है और मुझे उसकी तरफ लौटना है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, नीक कब मेरे अल्लाह बनूँगा या रब, नीक कब मेरे अल्लाह बनूँगा या रब। हश्र तक कैसे मैं फिर तन्हा रहूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या। सुभान अल्लाह। इस रात हम सब बहुत सारी दुआएं करते हैं, ज़रा ज़रा से दूर हो गए हैं हम इबादत से जो क़ल्बी होती है। सरवर साहिबा बताइए, आपका बचपन और आपकी वालदा या जिन्होंने आपको सिखाया किन दुआओं को खुसूसी तौर पे कहते थे कि मांगा जाए आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने नाज़रीन को भी और तमाम हाज़रीन महफ़िल को अस्सलामु अलैकुम कहती हूँ और आज की इस बड़ी, इस बाबरकत, इस मुतबर्रक रात की मुबारकबाद पेश करती हूँ, इस दुआ के साथ कि पाक परवरदिगार आलम हमारी और आपकी तमाम तर इबादतों को, तमाम तर तौफ़ीक़ात को कबूल फरमाए
اور اللہ کرے کہ اس میں اور اضافہ ہو آمین دن بہ آمین دن۔ آمین۔ اور جیسے کہ ساحر بھائی آپ نے کہا کہ والدہ کے زمانے میں کیسا ہوتا تھا، آج ہم اپنے گھر میں کیسے اہتمام اور کیسے انتظامات کرتے ہیں، تو یقیناً الحمدللہ حدیث بھی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا آنے والا دن گزرنے والے کل سے بہتر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارا جو کل گزرا، بچپن میں ہم جیسے ان بڑی راتوں کو دیکھتے تھے اور ان بڑے دنوں کو دیکھتے تھے، تو اس سے آج ہماری معرفت میں کہیں زیادہ اضافہ ہے الحمدللہ۔ اور جیسا کہ ہم رجب کا مہینہ گزار کر آج اس بڑی رات یعنی شب برات تک پہنچے ہیں، آقا کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان ہم یعنی امتیوں کا مہینہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں آبیاری کی جاتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، یعنی ماہ رجب جن عبادتوں کا آپ بیج بوتے ہیں، ماہ شعبان میں آپ اپنے آنسوؤں سے اس کی آبیاری کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ آئے گا امت کے واسطے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور ہمارے گناہوں انشاءاللہ تعالی معاف کیے جائیں گے۔ الحمدللہ ہماری امی بہت زیادہ اہتمام اور انتظام کیا کرتی تھی شب برات کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، تعقیبات کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو معاشرتی رسوم و رواج ہیں جس میں ایک شب برات حلوے سے بھی منسوب ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میری امی بہت زیادہ رنگ برنگے کئی قسم کے حلوے جات بھی بنایا کرتی تھی اور اہتمام اور انتظام کیا کرتی تھی الحمدللہ۔ فرحانہ، آپ آج کی رات کی مناسبت سے کیا کہتی ہیں؟ آج کی رات جب عبادت شروع کی جائے تو دعائیں کس طرح سے مانگی جائیں اور کس قسم کی دعائیں مانگی جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کو تمام مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ مجھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ گویا آپ نے ایک بہت بڑی بات ہمیں بتائی کہ اتنا اہم یہ مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اتنا اہم جو بتایا، پھر قرآن پاک میں اور احادیث میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے نجات ملتی ہے اور کس طرح سے ہمیں عبادات کو لے کے چلنا ہے تاکہ ہم بری ہو سکیں ان تمام چیزوں سے یا ان خطاؤں سے، ان غلط کاموں سے جو ہم سے انجام ہم نے دیے ہوں، کہ ہمیں ایک تو توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آس پاس وہ لوگ جو ہمارے بہت قریب ہیں لیکن ہم سے کوئی ایسی خطا ہوئی کہ ہم نے ان کا دل توڑا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے ان کے پاس جانا چاہیے۔ اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ آپ کسی کا دل اگر ٹوٹا ہے آپ سے تو جا کے اسے جوڑ لیں۔ دوسری طرف جو عبادات کی بات ہے تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا کہ ہماری ماں بلکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے روزے اس میں کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جس روز میرے اعمال پیش کیے جائیں میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو گویا یہ ہمیں تعلیم کی گئی کہ ہمیں اپنی جتنی بھی ہم دیگر نفلی عبادات کر رہے ہیں، ہم چاہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس رات، ہم نوافل ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں اس مہینے میں، جتنی ہماری ہمت اور طاقت ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ شعبان کا تو مطلب ہی ہے شاخ در شاخ، اس کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی آپ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں اس کو بہتر طریقے سے اور بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نوافل پڑھنے ہیں، قرآن پاک پڑھنا ہے، اور اس مہینے میں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ اچھا، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے اس کے بعد یہیں سے گفتگو کو شروع کریں گے، آپ دونوں کی طرف بھی آؤں گا۔ میری بھی یادیں کچھ اسی طرح کی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی، اور وہ مساجد کی یادیں ہیں جب میں نعت رسول مقبول سنا کرتا تھا اور پڑھا کرتا تھا۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہن سہن بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جو بادشاہ ہیں، جو شہنشاہ ہیں، جن کے لیے یہ دونوں جہان بنے ہیں، کائنات ارض و سما وجود میں آئے ہیں، یہ ان کا رہن سہن ہے۔ کھانا تو دیکھو، اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، نہ میں عالم، مجھے تو اپنی فکر ہے، میں عالم بھی نہیں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میرے نبی کا رہن سہن ہے۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، انچھنا آٹا موٹی جھوٹی، وہ بھی شکم بھر، شکم کہتے ہیں پیٹ کو، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी पेट भर के रोटी नहीं खाया करते थे, हर चीज़ ही उम्मत को दे दी, खाना निछावर कर दिया, रहना निछावर कर दिया, अपना आराम निछावर कर दिया, सजदों में उम्मत की बख्शिश मांगी कि आखिरी उम्मती को भी मैं पकड़ के निकाल लूँगा। हम उस नबी की उम्मत। छोटा सा एक ब्रेक है, अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, मेरे आंसू बहुत कीमती है, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें, मेरे आंसू बहुत कीमती है, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें, मैं जहानात अपनी सुना दूँ, सारी महफिल की महफिल जगा दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। सुभान अल्लाह, जीते रहो बेटा। क्या पढ़ा? मुल्ला वाहिदी की एक किताब है, दिल्ली जो एक शहर था, उसमें जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे एक शोहदे का किस्सा है। शोहदा कहते हैं उसको जो दुल्हन के सामान के जहेज़ के सामान की तरसील का काम करता है, दुल्हन के घर से जहेज़ का सामान उठा के दूल्हे के घर पहुंचाता है, उसे उर्दू में शोहदा कहते हैं, जिसे बाद में हमने बहुत मायूब समझ लिया उस लफ्ज़ को। मैं आपको बता रहा हूँ, बीमार मदीना होने के लिए सिर्फ मदीने में होना ज़रूरी नहीं। क्या बात। आप बीमार मदीना दुनिया के किसी कोने में हो सकते हैं, किसी गोशे में हो सकते हैं। अब गौर कीजिएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। कहने लगे, बहुत पुरानी बात का जिक्र है, बहुत पुराना किस्सा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे एक शोहदा बैठा हुआ था कि एक अंग्रेज़ टहलता हुआ जामा मस्जिद दिल्ली को देखने आ गया। दौड़ के जब अंदर जाने लगा तो उसका बटवा सीढ़ियों से गिरा और लुढ़कता हुआ नीचे पहुंच गया। वो शोहदा बटवा लेने भागा कि अंग्रेज़ को आवाज़ दे सके। अंग्रेज़ मस्जिद चला गया और दूसरे दरवाजे से निकल के गुम हो गया। शोहदा उसे सीने से लगाए लगाए घूमता रहा। 3 रोज़ बाद वो अंग्रेज़ ढूंढता हुआ वो बटवा उसके पास आया तो उसने लपक के जाके उसको वो बटवा दे दिया। उसने बटवा खोला और उसमें से कुछ रुपए निकाल के उसको देने की कोशिश की तो उसने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा, फ़र्ज़ की उजरत नहीं होती। फ़र्ज़ की उजरत नहीं होती। वाह वाह। तो अंग्रेज़ बहुत हैरान हुआ, कहने लगा ये कैसे? तो कहने लगा, देखो रोज़े महशर पे तुम्हारा भी यकीन है, मेरा भी है। कहा है? कहा तुम भी मौजूद होगे, मैं भी हूँगा। कहा हाँ।
کہا عیسیٰ بھی ہوں گے اور محمد بھی ہوں گے؟ کہا ہاں۔ کہا اس وقت مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تجھے اس انگریز کا بٹوا ملا؟ تو میں کہوں گا ہاں ملا۔ پھر مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تو نے اسے واپس کیا؟ تو میں کہوں گا ہاں میں نے واپس کیا۔ پھر مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اس کے بدلے تجھے اجرت ملی؟ اگر میں نے جواب دے دیا کہ مجھے ملی، تو میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں؟ تو بھیا فرض کی اجرت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بیمار مدینہ ہیں، وہ بیمار مدینہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ، ضروری نہیں ہے بیمار مدینہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، شب برات یہ امت کے اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونے کی رات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب برات کو بستر پہ نہ پایا تو ڈھونڈتی ہوئی جب پہنچی جنت البقیع میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ آج کی رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت ندا دیتی ہے، آوازیں لگاتی ہے، اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رحمت مانگنے والا کہ اس پر رحمت نازل کر دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، ہے کوئی اپنی عمر کے اندر برکت مانگنے والا کہ اس کی عمر میں برکت کر دی جائے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے آج کی رات کی بڑی فضائل بیان ارشاد فرمائے اور فرمایا، اے عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہوں اور اشک بہا کر اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجز بندے کے طور پر پیش کر سکوں۔ یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ جن لوگوں کی وجہ سے کائنات تخلیق ہوتی ہے، جن کے وسیلے سے ہم کھاتے ہیں، وہ اپنے ایک ایک لقمے کا حساب دیتے ہیں۔ وہ میری بہن کہہ رہی تھی رمضان کی سختیاں آ رہی ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ ان کا وقت تھا، تو وہ لوگ ان کے پاس آئے تو حضرت ابو ہریرہ رو لگ رہے تھے، بہت بری طرح رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ، تم نے تو اتنا کام کیا دین کے لیے، تمہیں موت سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے کہا موت سے ڈر نہیں لگ رہا، اگر مجھے اللہ نے جنت بھی دے دوں، اگر جنت میں چلا بھی گیا تو یہ روزے کہاں سے ملیں گے جو پیاس اور بھوک میں اللہ کو یاد کیا کرتا تھا؟ جنت میں یہ تو نہیں ملے گا، یہ گرمی تو جنت میں نہیں ہوگی، یہ بھوک تو جنت میں نہیں ہوگی۔ تو مجھے تو اس چیز سے دوری کا ڈر اور خوف اور رونا آ رہا ہے کہ اب میں بھوکا نہیں رہوں گا، اب میں اللہ کو اس بھوک میں، اس گرمی کی شدت میں یاد نہیں کر سکوں گا۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں کا براہ راست تعلق ہمارے لوگوں سے رہتا ہے، آپ بھی پروگرام کرتی ہیں، آپ بھی پروگرام کرتی ہیں۔ جس ایمان کے جذبے کی بات بلال بھائی کر رہے ہیں، مفتی صاحب نے کی، فرحانہ نے کی، یا صاحبہ کر رہے ہیں، کیا آپ کوئی چیز ایسی دیکھتی ہیں، کوئی کمی دیکھتی ہیں یا زیادتی دیکھتی ہیں؟ تقویٰ کس طرح کا ہے؟ آپ عام لوگوں میں جاتی ہیں، آپ بھی جاتی ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ساحر کہ آپ نے اتنے مقدس موقع پہ ہمیں یہ شرف حاصل کرنے کی چانس دیا ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کو نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں، ہم تمام چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن پہلے کے دور کی اگر ہم بات کریں، بچپن کی بات کریں، تو ہمیں ہمارے والدین سکھاتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا مقصد شاید اس وقت سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب انسان کی زندگی گزرتی ہے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے، تو اصلی عبادت کا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جس طرح یہ ہمارے سارے عالم دین موجود ہیں، لوگوں نے اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز دیکھے ہیں، کافی اوپر نیچے زندگی اپنی لائف دیکھی ہے، اتنے شاید ہم لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے، تو شاید ان لوگوں کے تقویٰ کا جو ایک لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، ہم لوگوں کا ایک ڈفرینٹ ہوگا۔ لیکن ہمیشہ سے میری یہ دعا رہتی ہے، اور تمام میں لوگوں کو کہوں گی کہ یہ دعا کیا کیجئے کہ آپ اپنے ان گناہوں کی معافی طلب
کیا کیجئے جو کہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ہم جانے انجانے بہت سی ایسی خطائیں کر دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں خود علم نہیں ہوتا. ہم کسی کا دل بھی دکھا دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید ہم نے ٹھیک کیا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس چیز کا، لیکن ہمیں بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو کتنا دل دکھایا ہے. تو اس چیز کی طرف، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے. مختصر سی ایک بات ہے معذرت کے ساتھ، ذرا کلیئر ہو جائے گا اس پروگرام کی توسط سے. دیکھیں، موت آنی ہے، سب کو پتہ ہے. زندہ ہم جب تک رہ رہے ہیں سب کو پتہ ہے. اچھا، ہم دیگر معاملات کرتے ہیں. کسی مسئلہ، کسی مذہب والے کو غیبت، چغلی، وعدہ خلافی کہ یہ سب برائیاں ہیں، ان سے اختلاف نہیں ہے نا. اسی طرح اگر مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن 98% چیزوں پر اتفاق ہے، 98% چیزوں پر اتفاق ہے، 2% چیزوں پر اصولی نہیں فروعی اختلافات ہیں. ہم کس قدر بدقسمت ہو گئے کہ ہم 98% جن چیزوں پر اتفاق ہے ان کو تو ہم پروپیگیٹ نہیں کر رہے، جو صرف 2% اختلافات چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو اٹھا کے ہم کتنا پھیلا دیتے ہیں اور تفرقہ پھیلا دیتے ہیں. جی بھی. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے ساحر اور عالم سب لوگ، آپ سب کو شب برات کی بہت مبارک، اور تھینک یو فار انوائٹنگ می. آپ نے تقویٰ کی بات کی اور آپ نے پروگرام کے حوالے سے اگر پوچھا ہے کہ کس طرح میں دیکھتی ہوں لوگوں کو، تو انفارچونیٹلی کیونکہ پروگرام میں کرتی ہوں جرائم سے وابستہ، اور جیسے حضرت نے بتایا تھا کہ جو بدبخت ہوتے ہیں جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، تو ایسے بھی لوگوں کا انٹرویو کیا ہے، سن کے بھی آپ کی بھی روح کانپ جائے گی، جو اپنی والداؤں کو چھوٹی سی زمین کے پیچھے قتل کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ہم ان کی، کیونکہ ہم لوگ جب عبادات کرتے ہیں تو اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں، مگر کیا ہم پورے عالم دین ساری دنیا کے لیے عبادات نہیں کرتے؟ کیا ہم ان کی مغفرت کی دعائیں نہیں کرتے لوگوں کی جو اس دنیا سے کوچ کر گئے؟ جیسے سانحہ کراچی میں بہت سارے افراد 45 پیپل ور مرڈرڈ، ان کے لیے ہم لوگ دعا کریں گے، ہم اپنے رزق کے لیے کریں گے. بلال بھائی نے بہت اچھی باتیں بتائیں جب بھی یہ بیان کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جن کے امتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لائف کا 1% تو چھوڑ دیجئے، 0.00001% بھی کیوں اتنا مشکل ہو گیا آج کے دور میں برداشت کرنا، غصہ برداشت کرنا، کسی کی بات برداشت کرنا، اور والدین سے اتنا مطلب منافع پرست ہو گئے ہم لوگ، اتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے کہ چھوٹی سی زمین کے پیچھے اپنی ماں، اپنی سگی ماں کو آپ مار دیں. مطلب یہ مجھے اگر آپ اجازت دیں کریں تو ہم اس کے بعد میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد اس سلسلے میں بات کریں گے. اوپن فورم ہے، کوئی بھی بات کر سکتا ہے. بلال بھائی آپ جواب دیجیے گا، فرحانہ آپ، سرور صاحبہ آپ، مفتی صاحب آپ. ماں کا جہاں ذکر آیا، میں بہت سیدھا سا آدمی ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں. مٹی بھی ماں ہی ہے اور ہم روز اس کا قتل کرتے ہیں. روز پاکستان کے لیے ایک بہت پرانا شعر میں پڑھتا ہوں. دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گئے. ہر روز پاکستان پہ یہ ستم گزرتا ہے. مٹی ماں ہے، اگر آپ مٹی سے وفاداری نہیں کر سکتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جانا بھی اسی مٹی میں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک. توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو. بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا. اللہم لبیک اللہم، اللہم
लबैक अल्लाहुम्मा। मायूस है क्यों, मायूस है क्यों, रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे। मायूस है क्यों, रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे। फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। मौला मौला मौला। दिगरगू है जहाँ धारों की गर्दिश तेज है साकी। दिले हर जर्रा में गौगाए रुस्ताखेज है साकी। मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गुमज़े खूंरेज है साकी। आज हम जिस महफिल में शरीक हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में वो कबूल हो। सादत है, फोरम ओपन है। आप चारों लोगों से गुजारिश है, जो जवाब देना चाहे सर्व साहिबा से शुरू कर लेते हैं। सवाल पूछा गया है कि वो लोग जो माँ का हुक्म नहीं मानते, क्या आज की रात अगर वो रब को पुकारेंगे जो माँ की नाफरमानी करते हैं, तो क्या रब उनकी सुनेगा? मदीना नबवी में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने आके कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी मदीना मुनव्वरा में एक ऐसा नौजवान है जो नज़र की हालत में जांकनी की कैफियत में गिरफ्तार है, यानी ना उसे शिफा मिल रही है, ना उसकी मुश्किल आसान हो रही है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चलकर दुआ कर दीजिए तो अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे, जो उसके मुक़द्दर में हो वो हो जाए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान के पास गए सहाबाए कराम के साथ, तो सरकार ने देखा वाकई वो नौजवान बड़ी अज़ियत में गिरफ्तार था। आका ने उससे पूछा कि तुम्हें अपने सामने क्या नज़र आ रहा है? उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने सामने एक नहायत खौफनाक, एक नहायत मुहीब सूरत शक्ल नज़र आ रही है, जिसको देखकर मुझे वहशत हो रही है, खौफ महसूस हो रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाना शुरू किया, मगर नौजवान की ज़बान पर लुकनत तारी थी, उसकी ज़बान पर कलमा जारी नहीं हुआ। आका ने इरशाद फरमाया, कहा कि मालूम ये होता है कि इस नौजवान से कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी बिना पर मैं अल्लाह का आखिरी नबी इसे कलमा पढ़ा रहा हूँ, इसकी ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नौजवान अपनी माँ का गुनहगार है, नाफरमान था, सरकश था, ज़बान चलाता था, खुद सर बदतमीज़ था। आका ने इरशाद फरमाया, कहा कि इसकी माँ को बुलाओ। जिसकी माँ आई, आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बेटे की ये कैफियत है, तुम अपने बेटे को माफ़ कर दो। उस औरत ने हाथों को जोड़कर कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नौजवान बड़ा सरकश, बड़ा बदतमीज़, मेरे बेटे ने मेरी बड़ी दिल आज़ारी की है, तौहीन की है। आका ने सहाबे कराम को हुक्म दिया, कहा कि बाहर कुछ लकड़ियाँ जमा करो और लकड़ियों को आग लगा दो। और आग लगाने के बाद सरकार ने फरमाया कि इस नौजवान को उसमें डाल दो। माँ थी, माँ का दिल तड़प गया, कहती है या रसूलल्लाह, आप मेरे सामने मेरे बेटे को इस आग में डलवा देंगे? आका ने इरशाद फरमाया कि आज अगर ये इस आग में ना जलाया गया तो कल आखिरत यानी जहन्नुम की आग इसकी मुंतज़िर रहेगी। ये माँ का नाफरमान इस दुनिया से जाएगा। माँ थी, एक जानिब बेटे का ये हाल देखा, दूसरी जानिब आका का हुक्म था, माँ ने माफ़ कर दिया। अब जब माँ ने माफ़ कर दिया तो सरकार ने इसे कहा कि अब तुम कलमा पढ़ो। इसकी ज़बान पे कलमा भी जारी हो गया। आका ने एक दुआ तालीम फरमाई, इसने दुआ भी पढ़ ली। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि अब तुम्हें सामने क्या नज़र आ रहा है? उस नौजवान ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे महसूस ये हो रहा है कि जैसे सामने एक खूबसूरत हसीन और जमील नूरानी सूरत मौजूद है जो मुझे गुलाब का फूल पकड़ा रही है। आका ने इरशाद फरमाया, कहा कि इस फूल को लेकर सूंघ लो, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। उस नौजवान ने उस फूल को लेकर सूंघा और उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवास कर गई। यानी जो अपनी माँ का नाफरमान हो,
अल्लाह का आखिरी नबी भी उसे कलमा पढ़ाए तो उसकी ज़बान पे कलमा जारी ना हो। बिलाल भाई, ये तो माँ की नाफरमानी की बात हुई। हम जो बात कर रहे हैं किन किन गुनाहों की तौबा करनी, आप अगर इस पर कुछ रोशनी डाल सकें। कुरान हकीम में अल्लाह ने अपनी तौकीर के बाद जिस चीज़ की इज्जत करने का आपको हुक्म फरमाया है वो माँ बाप हैं। अब अल्लाह ने बार बार ये कहा है, कोई एक दफ़ा नहीं कहा। और फिर सूरह बकर में जब खुदा ताला ये फरमाते हैं कि माँ बाप के आगे उफ़ नहीं करना, तो खुदा ने ब्रैकेट में ये नहीं लिखा कि वो सही भी होंगे तो उफ़ नहीं करना। जब अल्लाह ने कलम उठा लिया तो हम उस पर कलम नहीं चला सकते। अब इस पर सिर्फ ये सूरत रह जाएगी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर तशरीफ़ फरमाई कि वो आपको वो हुक्म नहीं दे सकते, अगर वो गैर मुसलमान हैं तो आपको वो शिरक का हुक्म नहीं दे सकते। एक, अगर वो गैर मुसलमान भी हैं, सहाबी आए ये मौजूद हदीस में, और उसने कहा कि मैं उनकी क्या बात, और कहा उसी तरह खिदमत करोगे जो उनका हक है, चाहे वो इस्लाम कबूल ना किया हो। ये तौकीर है। मैं नहीं समझता ये फैसला जो है ना, शायद ये अल्लाह का है कि खुदा किसको माफ़ करे और किसको माफ़ ना करे। हमें दुनिया पे फैसले नहीं करने चाहिए। गुनाहों की माफ़ी मांगे, मैं इस बेशक। अब देखिए अल्लाह ताला ने मैं बड़े अदब से और अपने गुमान से बात कर रहा हूँ हज़रत, आपकी इजाज़त के साथ। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने 500 साल से सजदे से सर नहीं उठाया था। बनी इसराइल की ये रवायत है। और उन्होंने अल्लाह को कहा कि अल्लाह मुझे एक जजीरे पे भेज दे जहाँ पे कोई मुझे तंग ना करे और मैं सर ही ना उठाऊं, और इसी हालत में मेरी जान ले। इसी हालत में उसकी जान ली गई और उसने अल्लाह से कहा कि अल्लाह देख मैंने कितनी इबादत की है, मुझे इबादत के इवज़ बख्श दे। अल्लाह ने कहा इसे जहन्नम की आग दो, क्योंकि बदला तो ये होगा कि इसके माथे के नीचे जो चूंटी आके हलाक हुई थी, खून का बदला खून होगा। इबादत ज़ाहिर है ज़िंदगी का एक अमल तो है और दीन का एक हिस्सा है, लेकिन ज़रा ये भी गौर फरमाइए कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं उनको कहा गया कि इस बस्ती को जाके पलट दो। आप वापस आ गए, हुक्म बचा क्यों नहीं लाए? आप जब वापस आए तो कहा कि अल्लाह जब मैं पलटने लगा तो मैंने उसमें बुजुर्ग को देखा जिसने इतना वक्त भी इबादत के बगैर ज़ाया नहीं किया जितना पलक झपकने में होता है। अल्लाह का हुक्म आया, सबसे पहले उस बुजुर्ग को तबाह करो, फिर उस बस्ती को पलटना। फिर कहा कि या अल्लाह ये तो इबादत करने वाला है। अल्लाह ने कहा ये इबादत करता है, लेकिन इसकी इबादत का मखलूक को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। उस इबादत से रोका गया है जिससे मखलूक को फ़ायदा ना पहुंचे। इसलिए अगर तकलीफ़ पहुंच रही है इबादत की रात को तो यहाँ पे थोड़ी सी कैद तो लगानी चाहिए अखलाकन, लेकिन सिर्फ इबादत अगर आप नफली करें ज़रूर कीजिए, लेकिन आपकी इबादत का सुबह और उस शाम और उस लम्हे बाकी लोगों को भी कोई फ़ायदा जो है वो पहुँचना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ जहाँ ये फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, वहाँ वहाँ ये भी आया कि और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। माँ बाप के अलावा और कोई हस्ती नहीं है जिसके बारे में शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया हो। फरमाया मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मेरी वालदा बहुत ज़ईफ़ हैं, मैंने उन्हें अपने कंधों पर उठाकर हज करवाया है, तो क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने तो उसकी एक रात जागने का भी हक अदा नहीं किया। तो हम क्या हक अदा करेंगे? अगर हम अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं तो फौरी तौर पर तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, उनको राज़ी पहले करना चाहिए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर जाकर तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो राज़ी होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो चाहते हैं कि बंदे आएँ तौबा और इस्तग़फ़ार करें, और वो जब बंदा तौबा और इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इस तरह से खुश होते हैं। आपने एक वाक़या बयान किया कि अगर एक शख्स सहरा में है और अपना सामान उसने अपनी सवारी पर रखा हुआ है और उसकी सवारी गुम हो जाती है, अब वो बिल्कुल परेशान है कि ना खाने के लिए कुछ है ना मेरे पास सवारी है, और मैं यहाँ पर अगर पैदल चलता भी रहा तो मंजिल तक ना पहुँच सकूँगा, कि अचानक उसे अपनी सवारी नज़र आती है और जिस पर सामान भी मौजूद है और वो सवारी भी मौजूद है। तो उस वक्त उस शख्स की जो खुशी की हालत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इससे भी ज़्यादा खुशी होती है जब बंदा उससे रुजू करता है और तौबा और इस्तग़फ़ार करता है। तो हमें इन चीज़ों का ज़हन में रखना चाहिए कि हमारा रब तो तैयार है कि हमें माफ़ करे, हम ही अब पहल नहीं कर रहे, हम ही आगे नहीं बढ़ रहे। तो हमें अपने माँ बाप से अगर हमसे कोई ख़ता हुई है तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके अलावा अपने प्यारों से, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से जहाँ जहाँ जो ख़ता हुई है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फिर अपने रब के हुजूर जाना चाहिए कि परवरदिगार अब हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, और उस तौबा में इतनी सच्चाई और खुलूस होना चाहिए कि उस गलती को दोहराया ना जा सके। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि वो कौन से गुनाह हैं, गुनाहों की सारी माफ़ी मांगनी चाहिए, करदा ना करदा दोनों की, लेकिन वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कसरत से आज की रात माफ़ी मांगनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
कसूर का मैं हो गया था ऐसे गुनाहों में मुब्तला जिनकी है आखिरत में कड़ी से कड़ी सजा मुझको तो है तेरे करम ही का आसरा तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो सबकी तौबा कबूल हो या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता या रब रसूल हक की रिसालत का वास्ता तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो सबकी तौबा कबूल हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मुफ्ती साहब जी सवाल वही है कि वैसे तो हर गुनाह की तौबा करनी चाहिए, हर लम्हा करनी चाहिए, लेकिन आज की रात जब खुदावंद खुद कह रहा है कि है कोई जो मुझसे मांगे। शिर्क एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क ना करना। आज के दिन, आज की रात जिसने शिर्क किया उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। बूढ़ा जानी, आदी शराबी, वालिदैन का नाफरमान, हुकूकुल इबाद को तलफ करने वाला। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो चाहे तो अपने हुकूक माफ़ कर दे जिन्हें हम हुकूकुल्लाह कहते हैं। बंदे का नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये हुकूकुल्लाह है, लेकिन हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना वाज़ेह इरशाद फरमा दिया कि अगर तुम दुनिया में बंदा बंदे से अपने हुकूक माफ़ कराकर नहीं आएगा तो उस बंदे को मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था जिस शख्स के ऊपर कर्ज था। फिर एक सहाबी ने जिम्मा लिया कि या रसूलल्लाह इसका कर्ज मैं अदा करूँगा, आप इसका जनाजा पढ़ा दीजिए। लेकिन उसका जनाजा पढ़ाने गए थे जिसका बेटा कमीज़ मांगने आया था। वो भी इरशाद फरमाइए। बहरहाल तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इस रात के लिए हमें जो हुक्म इरशाद फरमाए कि मेरी उम्मत के अमाल नामे रब की बारगाह में पेश होते हैं। अब उम्मत सोचे, जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा अमला वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। वो तो माइल बा करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। जे मेरा कहते हैं ना, सुल्तान बाबू फरमाते हैं, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते चुल्हे सुख नु पावा हूँ। हमें रब ने कितने इनाम अता किए, माँ बाप, बहन भाई, जिंदगी, दोस्त अहबाब, मुआशरा, सब कुछ दिया। हमने उसका कितना शुक्र अदा किया। हमें ये रात अता कर दी। इस रात में उस रब को याद कर लें, उसको यार बना लें, उसको जे वो कहते हैं ना कि उथे अमला दे होने ने नबेड़े किसी ने तेरी ज़ात पूछनी, कि वहाँ पर तो अमाल पे ही है।
تو یہ اعمال قبول کرانے والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین نے رحمتیں ہم پر چھما چھم برسا دی ہوئی ہیں، بس ہم ان رحمتوں کو بس سمیٹنے والے بن جائیں، اپنے دامنوں میں سمیٹ لیا۔ جس نے وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا حضرت کون سی رات شب قدر ہے، ارشاد فرمایا جس رات کی تو قدر کر لے وہی شب قدر۔ واہ 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 واہ۔ ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد اس کو یہیں سے شروع کریں گے۔ اقبال نے جس زمانے میں شکوہ لکھا تھا تو بڑے لوگ اقبال کے خلاف ہو گئے، کہنے لگے خیر چھوڑیے کیا میں آپ سے کہوں، میں خود دائروں سے باہر نکلا ہوا آدمی ہوں، میرے اپنے اندر بہت سارے دائرے بنتے چلے جا رہے ہیں اور مجھے خود نہیں پتہ کہ میرا سفر کیا ہے، اس لیے جانے دیجیے۔ غالب کو پڑھ دیتا ہوں۔ غالب کہتا ہے بازی ہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے، قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، ایک بار یہ دکھا دے، ایک بار یہ دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ آفات کی ہے زد میں میرا وطن خدایا، آفات کی ہے زد میں میرا وطن خدایا، آفات سے بچا دے، آفات سے بچا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت۔ ہماری اس محفل کو قبول کرے۔ دعائیں جتنی بھی ہیں سب آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر آفت سے، ہر مشکل سے محفوظ کرے۔ ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم بہتر فیصلے کر سکیں اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے۔ چونکہ یہ آخری بریک ہے اس لیے سب کو میں موقع دینا چاہتا ہوں۔ سوال آپ ہی کا، جواب بھی آپ ہی کا۔ سوال یہ ہے کہ اس رات مانگنے کو کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کیا مانگیں گے؟
اس لیے، اور میں وضاحت کر دوں اس بات کی، اس لیے تاکہ کبھی کبھی لوگوں کے بولنے سے رہنمائی مل جاتی ہے، چیزیں مل جاتی ہیں، عام آدمی سے ریلیٹ کرتا ہے. آپ بتائیے. میں اگر اپنے لیے سوچوں کہ کیا مانگا جائے، آج کی رات توبہ کی قبولیت مل جائے، مغفرت رب مل جائے، تو سبحان انشاءاللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور امت مسلمہ سے بھی میں یہی درخواست کرتی ہوں کہ اگر ایک توبہ قبول ہو جائے تو یہ توبہ وہ ہے کہ جس کے لیے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اگر وہ ہاتھوں میں مٹی بھی اٹھا دیں گے تو وہ سونے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی. تو پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں. حضرت عمر خطاب جو ہیں ان کو زخم لگ چکا ہوا تھا اور ان کا سر تھا وہ عبداللہ کے زانے پر تھا. امام حسن جو ہے وہاں پہ موجود تھے تو آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے کس طرح میری مغفرت کرے گا. تو امام حسن نے وہاں پہ حضرت ایک جملہ کہا چچا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کو مغفرت کی گواہی دے دی ہے. آپ نے اپنے سر کو زانے سے اٹھایا اور حسن کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ مجھے اپنے اعمال پہ یقین نہیں ہے حسن، تو مجھے وعدہ کر کے روز قیامت اللہ کے سامنے ہوں گے تو یہی بات جو ہے میری گواہی کے طور پہ خدا کو کہے گا. میری ساتھ دو خواہشات ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی. دنیا کی میری خواہش یہ ہے کہ جب موت آئے تو میں مدینہ میں ہوں، پھر مجھے جہاں چاہے دفن کر دیں. اور میری آخرت کی خواہش یہ ہے کہ وہ امت جو کہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام امتیں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی اور تمام امتیں کہیں گی کہ ہمارے نبی جو ہے معاذ اللہ انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا، وہ جھوٹے تھے، انہوں نے بات ہم تک نہیں پہنچائی ہوتی تو اللہ ہم تیرے راستے پہ ہوتے. ان ساری امتوں کے اوپر گواہی جو ہے وہ امت محمد کی لے کر آئیں گے کہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں. امت محمد کہے گی یا اللہ یہ ساری امتیں جھوٹ کہہ رہی ہیں. وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو کیسا انصاف کرنے والا ہے، یہ امت ہمارے بعد آئی ہے، یہ ہم پہ کیسے گواہی دے سکتی ہے کہ ہم نے یہ ان کے سامنے جو کہا وہ غلط ہے کہ صحیح ہے. امت محمد کہے گی کہ یا اللہ ہم جب گواہی دیتے ہیں تو ہم گواہی اس لیے نہیں دیتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ہم گواہی اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے رسول کی زبان سے سنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب وہ وقت لائے تو میری آخری خواہش یہ ہوگی اس دنیا میں کہ اللہ ہم ان گواہی والوں میں شامل کریں. آمین آمین ثم آمین آمین ثم آمین. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں اس رات کو اس شب کو پاؤں تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اے پروردگار میں تیری ناراضگی سے تیری رضا اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ مانگتی ہوں. یہ وہ دعا ہے جو ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم کر دی کہ ہمیں یہ مانگنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس دنیا کی مثال تو ایک سڑی ہوئی بکری سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. تو جس وقت اللہ سے مانگنے کا سوال ہو تو آخرت کے لیے زیادہ سوال کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے عطا کر تو دنیا کی بھلائیاں، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت کی بھلائیاں، وقنا عذاب النار اور مجھے بچا لے تو عذاب کے جہنم سے. اس کے علاوہ بھی کچھ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. دعا کوئی بھی مانگی جائے یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ وہ رب ہمارا ہے. ابھی آپ ایک بات ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ تو شاہرگ سے قریب ہے، بے شک وہ شاہرگ سے قریب ہے. مجھے تو یہ سوال آتا ہے کہ کیا میں بھی اس کے قریب ہوں؟ سبحان اللہ. اللہ کرے میں اس رب کے قریب ہو جاؤں تو پھر مجھے مانگنے کا بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہیے مفتی صاحب. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں قریب ہوں تو کہ میں کس طرح سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. تو بزرگ نے جواب دیا کہ تو اپنے آپ سے پوچھ کہ کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ اگر تو رب سے راضی ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. سبحان اللہ. کیا اچھی بات. اس شب میں ایک ایسی بات ہے، ایک جملہ سے ایک ایسی بات جو کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی حالت میں معاف نہیں کروں گا، اور وہ اللہ نے کہا شرک معاف نہیں کروں گا. یہ حدیث قدسی ہے. اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ شرک جو ہے یہ کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا شرک یہ نہیں ہے کہ آپ دو خداؤں کو مانیں، شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں کبھی مایوسی نہ دے. یہ آپ کی قبولیت ہے. آپ دونوں سے آج کی بڑی رات تو سب سے پہلے تو اپنے لیے مغفرت مانگنی چاہیے
مگر میرے خیال میں ہم لوگ جو ہیں وہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی مغفرت کے لیے مانگیں، اور جو لوگ شاید جو دنیاوی حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ غلط کاموں میں ہیں، تو اگر ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ لی جائے تو کیا یہ درست ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو ان کے لیے بھی اگر ہم مانگ لیں۔ بے شک ساحر، ہمیشہ سے میں نے سکون قلب کی دعا مانگی ہے، کیونکہ جب جب آپ کا دل بے سکون ہوتا ہے تو بہت سے گناہوں کی طرف بھی راغب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ جس کا اس نے دل دکھایا اس کو معاف کر دے۔ تو ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی اپنے دشمن کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے لیے تو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہم میں اتنا ظرف ہے کہ آج ہم اس رات اپنے علاوہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے کبھی ہمارا دل دکھایا ہے یا جن کے لیے ہمارے دل میں کدورت ہے؟ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ معاف کرنا ہماری قدرت ہوتی ہے، لیکن انسان بھول نہیں سکتا، بھولنے پر وہ اختیار نہیں رکھتا، لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کا دل دکھانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک دیوار پر کیل لگائی گئی ہو وہ اس کو واپس بھی اکھاڑ لی جائے لیکن نشان باقی رہ جاتا ہے۔ کوشش کریں آج کی رات کہ ہم سب ایک دوسرے کو راضی رکھ سکیں، ایک دوسرے سے خوش رہ سکیں۔ آمین۔ میرے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے کہنے کو، سب نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، ان کے علم کے آگے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ملا دے، کیونکہ مجھے یقین ہے جس روز میں مجھ سے ملا، خیر اس کے بھید وہ جانے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں کوشش میں ہوں، ایک مسلسل سفر میں ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سفر کو قبول کر لے۔ باقی جو اس کی رضا ہے وہ میری رضا ہے، جو اس کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے۔ میری کوشش ہے وہ جو چاہے کرے، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ بس ایک درخواست آپ سب سے ہے، یہ جو بھی ایک بات کی مہوش میں بہت اچھی تھی، ہم دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، معاف نہیں کر پاتے لوگوں کو، لیکن معافی سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کرو اس گناہ سے جو تم کر چکے ہو، کیونکہ جس روز تم نے اپنے آپ کو معاف کر دیا، اس روز معافی اسی لیے مانگتے ہیں کہ دوبارہ نہیں کریں گے، اس روز وہ گناہ تم دوبارہ نہیں کرو گے۔ اور یہ انگریز نے سمجھایا فلسفہ، وہ کہتا ہے forgive yourself to forgive others، معاف کرو اپنے آپ کو کہ تم دوسروں کو معاف کر سکو۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ویسٹ پہ بہت تنقید کرتے ہیں کہ ویسٹ میں ریشل ہے، ویسٹ میں یہ ہے، ویسٹ میں وہ ہے۔ ہم سے بڑا ریشل کون ہے یار؟ ہم ایک دوسرے سے بات تک نہیں کر پاتے ہیں، جب بات کرتے ہیں اور زبان کا پتہ چلتا ہے تو اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں صوبے کا، جب بات کرتے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں مسجد میں جاتا ہے تو مسلک کا ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ تو آئیے معاف کریں ایک دوسرے کو، آئیے سب سے پہلے آج کی رات معافی مانگیں اس بات کی کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارا رب ایک، قرآن ایک، محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک، تو ہم دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس بات کی معافی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے، بس اس کی رحمت چاہتے ہیں۔ اور تمام انسانوں کے لیے میں آج تک، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے اور آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، میں آج تک کبھی یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ ہم صرف مسلمانوں کی کیوں بات کرتے ہیں۔ میں رحمت مانگتا ہوں پوری دنیا کے لیے، میں رحمت مانگتا ہوں تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، وہ سب کو معاف کر سکتا ہے، وہ سب کو ہدایت دیتا ہے، وہ اس کے فیصلے ہیں۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب پوری دنیا کو ہدایت میں رکھے، جو اس کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ اس محفل میں شریک ہوئے بہت شکریہ۔ میں مولانا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعا خیر فرمائیے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے، قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ،
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام. ہم گنہگار بندے بندیاں تیری بارگاہ میں بیٹھے تجھ سے اس رات کے صدقے میں تیری رحمت طلب کر رہے ہیں. پروردگار ہمیں اپنی رحمتوں کا حصہ عطا فرما. یا رب العالمین ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں, ہمیں مغفرت عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی جائز مرادیں مانگ رہے ہیں, مولا انہیں پوری فرما. یا رب العالمین ہماری ذلت کو عزت میں تبدیل فرما. یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. پروردگار اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے والا بنا. اے مولا کریم ہماری تمام لغزشوں کو, تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما, بلکہ اپنی رحمت کے صدقے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. ہمارے نام اعمال کی سیاہی کو دھو ڈال. پروردگار اپنے حبیب کے صدقے ہم سے راضی ہو جا. آج کی رات کے صدقے ہم سے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا. اے مولا ہمیں اپنی رضا والے کام اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے مولا اپنے حبیب کے صدقے ہمارے مرحومین کی آخرت کی منزل آسان فرما. ہم سب کو اپنی فکر آخرت عطا فرما. قبر کو روشن کرنے والے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے مولا گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں بے رشتہ ہیں. آج کے دور کا والدین کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ نیک صالح اچھے رشتے میسر نہیں. پروردگار اپنی رحمت کے صدقے بچیوں کے فرائض سے والدین کو سبکدوشی ہونا نصیب فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. بدحالوں کو خوشحال کر دے, تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما, بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما. اے مولا ہمیں وہ عطا فرما جس سے ہماری دنیا اور آخرت کا بھلا ہو. یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے جس سے دنیا اور آخرت کا نقصان ہو. اللہم اید الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بحرمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ایک ریکویسٹ اور ہے بلال بھائی آپ سے, وہ بات میں روک نہیں سکتا تھا آپ کو بیچ میں. پاکستان کے لیے اگر دعا تھوڑی سی ہو جائے. نہیں آپ اسی میں الحمدللہ رب العالمین. یا رب العالمین ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ شریروں کے شر سے بچا. اے اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما. اے پروردگار ہماری پاک سرزمین کو واقعی پاک سرزمین بنا دے. اسے گناہوں سے, ظلم کے نظام سے نجات عطا فرما. عاشقان رسول اچھے نیک صالح حکمران عطا فرما. افواج پاکستان کو غیرت و حمیت اسلامی عطا فرما. اے مولا افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کرنے والا بنا.
या रब्बल आलमीन सोने हबीब के सदक़े इस पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमा। यहाँ के रहने वाले हर फर्द की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। ए मौला अपने हबीब के सदक़े सबका भला सबकी खैर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज के तबरुकात जो हैं वो ज़ारा सॉफ्ट ने दिए थे, वो आपके सामने हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हाज़रीन का, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। इल्तिजा आपसे सिर्फ इतनी है, आज की रात कबूलियत की रात है। रिज़्क़ के लिए दुआ कीजिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिए, अपने अमाल के लिए दुआ कीजिए, मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, दुआ कीजिए पूरी दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए, ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को मुस्तजाब करे, हमारी दुआओं को मुस्तजाब करे और अल्लाह ताला हम पर अपने फ़ज़ाइल नाज़िल करे और हमेशा हिदायत में रखे। खुदा हाफ़िज़।